محترم اقبال سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے ایک وقت پہ سفیان کے قافلے پہ حملہ کیا اور مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے اس کا مال و اسباب لوٹ کے اس کی کمر بھی توڑی جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، امیر فیصل صاحب، سوال آپ کا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے قافلے پر حملہ کرنا اور اس قافلے کے امیر ابو سفیان کا اپنے قافلے کو بچا کر کے نکل جانا، ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنا چاہا، مگر مکہ سے شام جاتے ہوئے یہ قافلہ جس کی قیادت اور جس کی امارت ابو سفیان کے ہاتھ تھی، اور ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، اور آگے چل کر ابو سفیان اپنے خاندان اپنی فیملی سمیت فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتا ہے۔ تو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنا چاہا جس کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور یہ قافلہ مکے سے ملک شام کی طرف روانہ تھا، مگر یہ قافلہ بچ کر کے شام جا پہنچا، اور جب یہی قافلہ شام سے دوبارہ ملک شام سے دوبارہ مکہ کی طرف واپس آنے لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور جناب سعید بن زید کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں اپنے صحابیوں کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ جا کر ابو سفیان کے قافلے کے حالات معلوم کریں، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر فلاں مقام تک پہنچ چکا ہے اور وہ ملک شام سے مکہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہے، اور ابو سفیان کے اس قافلے کے پاس اہل مکہ کی بہت بڑی دولت موجود تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے پر حملہ کیا جائے، اور حملہ کرنے کے بعد اس قافلے میں موجود مال و دولت کو بطور مال غنیمت حاصل کر لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت مضبوط ہو اور کفار اور مشرکین ان کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے۔ ابو سفیان کے قافلے کے پاس 1000 اونٹ تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا، اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے 40 افراد تھے۔ تو یہ بہت بڑا مال و دولت سے لدا ہوا قافلہ تھا کہ جس میں 1000 اونٹوں کی تعداد اور کم از کم 1000 دینار سونے، 1000 سونے کے دینار کا ساز و سامان بھی موجود تھا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے پر حملہ کر پاتے اور یہ مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لیتے تو مسلمانوں کی طاقت اور قوت مضبوط ہو جاتی، اور کفار کی طاقت اور قوت جو ہے وہ کمزور تر ہو جاتی۔ لیکن ابو سفیان جو اس مکی قافلے کا سربراہ اور امیر تھا اور اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اسے بھی مسلمانوں کی طرف سے حملہ آور ہونے کا پورا ادراک تھا، اور وہ
اپنے قافلے کو نہایت چالاکی کے ساتھ بچاتے ہوئے اور ہوشیاری کے ساتھ بچاتے ہوئے مکہ جو ہے وہ پہنچا، اور مدینہ طیبہ سے نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ کم از کم اپنے 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر نکلے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر پہنچ گیا، لیکن ابو سفیان مکہ والوں کو یہ اطلاع کر چکا تھا کہ مدینے کی ریاست سے مدینے کے سربراہ اور مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہ تقریباً 950 لوگ ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے، لیکن جب انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر بچ کر کے مکہ پہنچ چکا، اس کے باوجود وہ واپس نہ پلٹے بلکہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر میں آ کر پڑاؤ ڈالا، اور ادھر سے مسلمانوں کے امیر اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مجاہدین 313 کی تعداد میں لے کر بدر پہنچے، اور یوں باقاعدہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ مارکا ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوہ بدر کے اندر مسلمان جنگجو اور مجاہدین وہ 313 ہیں، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ ڈال ہے، اور کفار کی تعداد 950,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان کے پاس کھانے پینے کو بھی بہت کچھ اور لڑنے کے لیے بھی تیر اور نیزہ اور ڈھال اور تلوار بڑی تعداد کے اندر۔ تو یہ مارکا ہوا، اور اس مارکے کے اندر اللہ نے 950 کی تعداد والوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ یہاں سننے والے سب یاد رکھیں کہ اسلام میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے حاصل ہو، اور یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مکہ کے کافر وہ کافر تھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے جرم میں مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے دوچار کیا، مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر حملہ آور ہوئے، اور ان کفار نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش بھی کی، اور مسلمانوں کا مال بھی لوٹا، اور مسلمانوں کو جانی طور پر بھی نقصان سے دوچار کیا۔ تو جیسا کرنا ویسا بھرنا، کفار نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی، اور دنیا کا ہر مذہب اور ہر دین یہ بتاتا ہے، یہاں تک کہ وید اور گیتا بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرے، کوئی زخم پہنچائے، آپ کی جان لے، آپ کا مال لوٹ لے، آپ کو عزت اور آبرو سے جینے نہ دے، آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے، یعنی مظلوم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لے۔ تو اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کیا۔ ابو سفیان تو اپنا قافلہ لے کر بچ نکلا، لیکن ابو جہل کفار مکہ کا بہت بڑا فرعون اور سردار
مسلمانوں کے ہاتھ چڑھا اور پھر معوذ اور معاذ دو کم سن چھوٹی عمر کے بچوں نے ابو جہل کو زخمی کیا اور پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی نے ابو جہل کی گردن کو اس کے تن سے جدا کیا اور اس ابو جہل فرعون کا کٹا ہوا سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ وحدہ، ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، جس رب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد فرمائی اور اس لشکر کو اللہ نے شکست دی۔ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی فتح اور کامیابی اور نصرت کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ آج بھی دنیا کے اندر گائے کا پجاری یہ بات یاد رکھ لے کہ مسلمان جب اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، مسلمان جب لا الہ الا اللہ کے لیے لڑتا ہے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ کے لیے صلیب کے پجاری سے لڑے یا یہودی سے لڑائی کرے یا گائے کا موتر پینے والے سے، جب کلمہ پڑھنے والا کلمے کی بنیاد پر لڑائی کرتا ہے تو اللہ آسمانوں سے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ اور اللہ کی یہ مدد صرف اہل بدر کے لیے خاص نہیں تھی، جب دنیا کے اندر مسلمان لا الہ الا اللہ کے لیے کافروں سے لڑے گا، وہ کافر چاہے صلیب کا پجاری ہو یا کافر چاہے وہ گائے کا موتر پینے والا ہو، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنا ہے۔ تو اے کافروں سن لو، جی اے کافروں سن لو کہ تم آسمان سے اترنے والے پاک ملائکہ کا کیسے مقابلہ کر پاؤ گے۔ اور میں محمد اقبال یہاں اپنے پڑوسیوں یعنی میرے پڑوس میں موجود ہندوستان کے اندر بسنے والے ہندو لوگوں کو یعنی سناتن دھرمیوں کو یہ بھی بات بتا دوں کہ عام طور پر جو دہشت گرد لوگ ہیں ہندو مذہب کے اندر، دہشت گرد قسم کے، وہ چاہے نریندر مودی ہو یا بال ٹھاکرے ہوں یا بی جے پی کے یا شیو سینا کے دہشت گرد، وہ عام ہندو یا عام سکھ کو اس بات پر ڈرا کر پریشان کر دیتے ہیں کہ مسلمان بڑی خونخوار قوم ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو ہم سے نہیں لڑتا تو ہم بھی کسی بے گناہ اور معصوم کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔